السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ اب حالات اور تصویر کا جو دونوں رخ ہے آپ لوگوں کے سامنے واضح آنا شروع ہو گئے ہیں. جسٹس سعید مظاہر علی اکبر نقوی اور خاص طور پر اپنی مرضی کی عدلیہ، اور آپ کو یاد ہے وہ ہم خیال بینچز اور اس طرح کی باتیں ساری آپ ذرا سنیریو اگر اٹھا کر دیکھیں تو تاریخ کے اور راک میں پلٹوں گا آپ کے ساتھ، تو آپ کے سامنے کچھ چیزیں میں لے کر آؤں گا. دوسرا جو ہے عمران خان صاحب جیل میں کیا سلوک ہو رہا ہے، اور یہ پاکستان ہے. بہرحال دکھ اور افسوس ہوتا ہے، انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، اور بین الاقوامی تنظیمیں تو حال ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو نام کی تنظیمیں ہیں. لیکن ہمارے ہاں کہاں وہ ڈوب گئے ادارے، کہاں گئی وہ آسمان جہانگیر کی بنیادی حقوق کے تحفظ کی تنظیمیں جو بڑی باتیں کیا کرتی تھی. تو اب سوال تو اٹھنے ہیں نا. پھر ایک بڑا عجیب سا کام ہوا ہے، ہماری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا جو ہے نا لیٹر ہیڈ استعمال ہوا ہے، اور کچھ ہمارے وکلا ہے نہیں، وہ وکلا وہ یورپ جا چکے ہیں. یہ بڑی مزیدار بات ہے. اور جو اعتزاز احسن نے کہا ہے کہ نواز شریف جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کے ساتھ آیا ہے، یہ بات کیا سچائی پر مبنی ہے؟ اس پہ گفتگو ہوگی. اور بڑی عجیب و غریب سی بات کی ہے، پہلے ابتدا اسی سے کرتے ہیں. راشد سومرو جو ہے جمعیت علماء اسلام، انہوں نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو کے وزیر اعظم بننے کا خواب جو ہے نا وہ ادھورا رہ گیا ہے. یہ اب عمران خان کا پاکستانی سیاست میں اب کوئی کردار نہیں. بڑی تکلیف ہوتی ہے اس بات کو سن کر. یہ ہماری سیاسی جماعتوں کا ہے، ایک دوسرے کو گراتے رہتے ہیں اور بتانا یہی ہے کہ شاید پتہ نہیں ہم آگے چلیں گے. ہم بلکہ وہاں کیا کھڑے ہیں، ہم وہاں سے بہت پیچھے جا چکے ہیں. اس 40 سالہ سیاست کے اندر میں نے اس کا پوسٹ مارٹم بہت پہلے کر دیا تھا کہ آج ہمیں اس دور کے اندر ہم 1985 کی سیاست واپس لے کر آئیں گے. یعنی وہ نواز شریف جو اس سارے نظام کا بینیفیشری رہا اور جس نے یہ سارا نظام ایک تباہی کی طرف لے کر گیا، وہ ہمیں بتائے گا کہ جناب، یا وہ لوگ بتائیں گے کہ ہم بہت آگے جا رہے ہیں. آپ یہاں سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ نظام کتنا پراگندہ ہے، اور ان کو چلانے والوں کی پلاننگ صرف یہی ہے کہ یہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی کہہ سکتے ہیں کہ وقت کا نظام یعنی گھڑی چلتی رہے اور یہ ہر کوئی اپنا کام کرے اور آپ کسی کو چھیڑا نہ جائے. یہ سوچنا ہوگا اس ملک میں. دیکھیں آگے کیسے لے کے جانا ہے. اس ملک میں ڈیولپمنٹ اگر آگے ہونی ہے، اس ملک نے آگے اگر ترقی کرنی ہے، پوری دنیا کا مقابلہ اگر کمپیٹ کرنا ہے، تو وہ کیسے کر سکے گا، یہ سوچنا ہے ہمیں. ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. کبھی ہمیں قرض اتارو ملک سواروں کے نام پر، کبھی ہمیں لیپ ٹاپ کے نام پر، کبھی ہمیں موٹر ویز کا بتایا گیا، کبھی ہمیں بتایا گیا یہاں بجلی کے پروجیکٹ. لیکن کبھی ہم نے آج دیکھا کہ یونیفارم پالیسی کیا لئی. کسی لیڈر نے آ کر یہ سوچا، ہاں اس سارے معاملے کو سامنے رکھتے ہو تو ایک ویژن دیا عمران خان نے. وہ آگے جانے کی باتیں کر رہے تھے، لیکن یہ نہیں تھا گروہی سیاست اور وہی سیاست جو گزشتہ عرصے سے چلی آ رہی. اور آپ دیکھیں وہی سیاست کا جو رخ ہے، جو چھانگا مانگا سیاست کا رخ ہے، وہ یہی سیاسی جماعتیں جو آپس میں طے کر کے مساق جمہوریت کا ڈھونگ رچا کر واپس آئیں، اور آج ساری اکٹھی وہیں پر ہو گئی ہیں صرف ایک آدمی کے خلاف، اور اس کا نام عمران خان ہے. کوئی پاکستانی کا ادارہ لے لیں، پاکستانی عدلیہ میں دیکھ لیں، ہر جگہ جو ہے وہ انصاف نہیں ہو رہا. بھونڈے طریقے سے کیسز بنائے گئے ہیں. ہم 9 مئی کے واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور کسی بھی طرح پاکستانی فوج یا اداروں پہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص یہ بات لے. لیکن کچھ لوگ جو سیاسی مقاصد کے لیے سارے معاملے کو، اور یہ خاص طور پر جو سیاسی جماعتیں اس معاملے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کی اجازت ہونی نہیں چاہیے. اب تو ملٹری کورٹ سے معاملہ آپ کو پتہ ہے نارمل ٹرائل کورٹ کی طرف آ گیا ہوا ہے، اور نارمل ٹرائل میں بھی غالباً ابھی تک ججمنٹ پہ عمل درآمد بھی نہیں ہو سکا. اس ججمنٹ پہ عمل درآمد تو ہونا چاہیے تاکہ چیزیں آگے کی طرف چلی جائیں نا. چیزیں اب آگے کی طرف جائیں گی تو بہت بہتری کی طرف چیزیں آئیں گی، اور اس سے پھر آگے نتائج بھی یہ آپ کہہ سکتے ہیں نا. آگے عمران خان صاحب آپ کو پتہ ہے ضمانت ان کی منسوخ ہو گئی ہے، اور جتنی گراؤنڈز ہیں وہ ساری کی ساری فرولس ہیں. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ہیرسے کے اوپر، مفروضات کے اوپر ضمانت منسوخ کی، اور انحصار کون سے کیا؟ انڈین بھارتی
حوالہ جات کا. پریسیڈنٹ جو بھارتی عدالتوں کے ہیں اس کو سامنے رکھ کر کیس بنانے کی کوشش کی ہے, بڑی محنت کی انہوں نے, لیکن پورے 20 صفحے کی ججمنٹ میں مجھے کوئی ایک چیز امپریسو نظر نہیں آئی جو یہ ثابت کر سکے. ایکٹ کا اطلاق ہوائی طور پر کیا گیا, یعنی وہ میں باریکیوں میں نہیں جانا چاہتا, یعنی اگر سائفر کی کاپی اگر گم ہوئی ہے تو وہ گم ہونے کا جرم کیسے یہ جرم ہو گیا. اور دوسری بات ہے کہ وہ جو سائفر ہے وہ جو لہرایا تھا وہ ریکارڈ کا حصہ کا, اور کہاں عمران خان نے وہ سائفر والے معاملے کو اگر اٹھا کر دیکھیں کہ کہاں پر انہوں نے اس کے ایڈوانٹیج لیے. عمران خان کو تو نقصان ہوا, اس کی حکومت چلی گئی, آپ اندازہ تو لگائے نا, حکومت بھی چلی گئی اور اس کے بعد اب تک وہ بھگت رہا. یعنی الٹیمیٹ اگر دیکھا جائے کہ سائفر کا فائدہ ثابت کرنا ہے نا, فوجداری قانون میں ہوائی بات مفروضوں میں باتیں نہیں ہوتی ہیں, ثابت کرنا ہے کہ دوست ممالک سے کہ جناب تعلقات خراب ہوئے ہیں, کہاں کوئی ریکارڈ پہ کوئی چیز ایسی ہے؟ یعنی خدا رہا بھائی, آپ مفروضوں کی بنیاد پر ایک قومی ہیرو کو, ایک لیڈر کو آپ اس کی ضمانت منسوخ کر کے جیل کے اندر رکھیں گے؟ آپ کر تو لیں گے ابھی آپ. اور اسی لیے کہا جاتا ہے عدل جو ہے نا, عدل بڑے دھیان سے, عدل عبادت ہے. العادل اور الوکیل رب کی صفات میں سے 1000 بار سوچ کے کرنا چاہیے, لیکن آپ نے جو کر دیا فیصلہ, اور پھر آپ نے سیکشن 5 اور 9 کا ماضی سے اطلاق بھی کر دیا, اب بھی کر دیا. سیکشن 5 کا اطلاق ہی کوئی نہیں ہوتا اس کے ساتھ, اور وہ ڈاکومنٹ دکھنا, اور اگر دیکھا جائے کہ اس یعنی وہ سائفر کے نتیجے میں آج حالات اور واقعات ہیں. کچھ لوگوں کا تو خیال یہ بھی ہے کہ آج فلسطین اور حماس والا جو معاملہ یہ چل رہا ہے, جو حماس والے معاملے میں پاکستان میں اگر سٹیبل گورنمنٹ ہوتی تو کھل کے سامنے ہوتی. پوری دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں اور پاکستان میں خاموشی. اگر مظاہرہ کرنے کے لیے کوئی سڑک پہ نکلتا ہے تو اس کی آواز بند کر لو. بھئی کہاں ہیں ہماری مذہبی جماعتیں؟ ایک جماعت اسلامی کوشش کر رہی ہے, کہاں ہے مولانا فضل الرحمان, کہاں گئے جمعیت علماء پاکستان اور باقی سب لوگ؟ یہ سوال ہے یہ اٹھنے والے, کس کا جواب تو دینا کہ کیا ہونا چاہیے. میں اصل مدعے کی طرف آتا ہوں. عمران خان صاحب نے نا درخواست دائر کی ہے اور کہا ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ ٹیلی فون کے لیے کال کا بندوبست کریں. 21 اکتوبر کو واٹس ایپ کی کال کا بندوبست کیا تھا, اور اس کے بعد ابھی تک جو ہے نا, یعنی یہاں اگلی سیاست جو آنی ہے, اگر مثال کے طور پر عمران خان کو یہ کوئی لامحدود عرصہ جو ہے نا وہ جیل کے اندر رکھتے ہیں تو سیاست چلانی ہے, تو سیاست چلانے کے حوالے سے عمران خان صاحب کو کھلی اجازت ہونی چاہیے نا, وہ آگے کیا فیصلہ کرتے ہیں, کس طرح دیکھتے ہیں, کس طرح سیاسی جماعتوں. اور یہاں میں نے آپ کو کہا تھا کہ سیاسی جماعتوں سے رابطے بہت ضروری ہے مساق پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے, تاکہ چیزیں آگے کی طرف جا سکیں اور ہم کوشش کر سکیں کہ حالات اور واقعات بہتری کی طرف کس طرح چلتے ہیں. آخر میں لے چلتا ہوں آپ کو جناب, اس میں تو سپریم کورٹ میں ضمانت لازمی ہے جو, اور باقی جیل ٹرائل والا اور کویشمنٹ کے حوالے سے جو درخواست ہے وہ والی درخواست بھی آگے آنی ہے, اور وہاں پر بیٹھ کر یہ فیصلہ سارا ہو جائے گا تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ اپنا جو اصل حالات اور واقعات ہیں وہ کیا ہے. آخر میں آپ کو لے چلتا ہوں جیسے سعید مظاہر علی نقوی صاحب کا اب جو بتایا جائے, ایک امپریشن یہ جو دیا جا رہا ہے کہ جناب جسٹس قاضی فائزہ صاحب, قاضی آ رہا ہے, قاضی آ گیا, پتہ نہیں کون سا میرٹ, ابھی تک کون سا میرٹ آیا, آپ بتا دیں ذرا. جب سے وہ آئے ہیں اب تک بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے کیا کچھ کیا ہے ہماری عدالتوں نے, بتا دیا جائے نا یہاں پر کیا کیا ہے. مافیاز کیا ختم, مافیاز کے اگینسٹ کوئی حالات اور واقعات سامنے آ سکے, کوئی ایک کام ایسا بتا دیں کہ جناب جسٹس قاضی فائز آنے کے بعد عدالتوں میں کوئی بہتری کی طرف آئی. لاہور ہائی کورٹ میں مخصوص بینچز مخصوص کیسز سن رہے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر مخصوص بینچز مخصوص کیسز سن رہے ہیں. بتا دیں یہاں انصاف کے حوالے سے کیا. اور اب کیا ہوا ہے کہ جناب وہ آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس سعید مظاہر علی نقوی نے بہت کام کیا ہے ملٹری کورٹس کے فیصلوں کے خلاف. اگر فیصلہ دیا تو کیا ہے, یہ ٹرائل چلنے چاہیے, یا تو سپریم کورٹ میں جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں وہ کھل کے سامنے آ جائے. وہ جو کوئی بھی وہ ایک ایجنڈا تھا لائرز موومنٹ کا, اور محمد تقی جام کو پہنچانا چاہتے ہیں تو قوم کو سامنے بتائے نا, وہ چیز سامنے آئے نا کیا کر رہے ہیں. اب ان کے خلاف کیس ہے ہی کوئی نہیں, یعنی آپ اندازہ لگائیں مس کنڈکٹ کے کانٹیکس میں کیس ہے کیا. آپ اسی پریس ریلیز کو اگر پڑھیں, وہ بیک گراؤنڈ پہ چلا رہا ہوں, ایک جج صاحب کے خلاف تو شوکاز جاری کیا جا رہا ہے, دوسرے کے خلاف کہہ رہے ہیں کہ جناب جو شکایت کنندہ ہے اس کو بلائیں, جناب جیسے سردار تار, اور سپریم کورٹ جو ہے نا سپریم جوڈیشل کونسل کے رولز اس کے خلاف ورزی ہے. یعنی آپ جو چیزیں دی ہیں اگر میٹیریل کم تھا جو شروع میں آپ کیس فکس کرنے کے حوالے سے, تو چاہیے تھا نا کہ وہ ڈیٹیلیں ساری منگواتے, تو وہ کون سا مشکل کام تھا. اور ویسے بھی جو جب پبلک ڈاکومنٹس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو اس میں کیا ڈاؤٹ ہے.
جسٹس سعید مظاہر علی نقوی کو بنیادی طور پر بات ہے کہ وہ جو سپریم کورٹ کے اندر جو گروپنگ ہے یا ججز کے اندر جو گروپنگ ہے، وہ جو اپنا ایلیٹ کلب ہے یا اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ نظر آ رہی ہیں، اب تو کھل کے سامنے آ رہی ہیں. یعنی یہ ایک موقع تھا کہ جسٹس قاضی فائز صاحب اگر بیٹھ کر عدلیہ کو اکٹھے کرتے، ایک امپریشن یہ نہ دیتے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ یہاں بھی اگر اس طرح کے معاملات چلنے ہیں اور آپ نے اگر عدالتوں کو یا سسٹم کو اس طرح چلانا ہے، اس سے ملے گا کیا؟ یعنی جسٹس سعید مظاہر علی نقوی کو آپ اس سسٹم سے نکال دیں گے، اور اس سسٹم سے نکالنے کی مین وجہ جو ہے وہ جناب نواز شریف صاحب ہے. میں نے تاریخی طور پر آپ کو بتایا تھا، مال ٹاؤن تھانے کی رپورٹ پبلک انہوں نے کروائی تھی. میں پیش ہوتا رہا اس کیس کے اندر. میں پھر اس کے بعد لارجر بینچ میں معاملہ گیا اور اس کے انیکشن آج تک نہیں مل سکے. میں نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست ظاہر کی، آج تک اس کے انیکشن نہیں مجھے مل سکے جو ساتھ ثبوت ہے شہباز شریف کے اگینسٹ. پھر آپ آگے آ جائے، پھر عدلیہ کی تصحیح کیا جاتی تھی، تصحیح اس زور پہ تصحیح کی جاتی تھی، مجھے کورٹوں میں جانا پڑا. نواز شریف کو بلایا گیا تھا، جسٹس سعید مظاہر علی نقوی، اور نواز شریف کیسے بھول جائے، وہ شاید خاقان باسی آئے تھے. اثر اقبال، یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں، میں اس میں پیش ہوتا رہا. مجھے تو اندازہ ہے اس بات کا کہ اصل جو گرج ہے سعید مظاہر علی نقوی صاحب کو وہ نواز شریف کا ہے. اور یہ جو عدلیہ ہے 2009 سے جو آئی ہوئی ہے تو وہ نواز شریف کے منہ تھی نا. اس وقت تعیناتیاں پوسٹنگ جو ہوئی تھی ساری ہر ایک کو پتہ ہے. اور میں تو کئی جگہ جو ہے نا فرقہ افتخاریہ کا نام بھی اس بات کو دیتا ہوں. میں جسٹس افتخار چوہدری صاحب کے ساتھ بڑا ایک وقت گزارا ہے میں نے، لیکن جب چیزیں سمجھ میں آ گئی تھی تو سیکنڈ لانگ مارچ جو میں ساتھ نہیں تھا ان کے. یہی ایک ریزن تھی کہ نظر آ رہا تھا کہ آگے کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا پاکستانی سیاست کے افق پہ کیا آنا ہے. یعنی ججز کو احتیاط کرنی چاہیے، انہیں اپنا حلف یاد کرنا چاہیے، انہیں قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے انہیں. اور یہاں یہ سیکھنا چاہیے تھا جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سے، جو بڑے ریگولر قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے تھے. اور یہ ابھی بھی موقع ہے، یہ بغض ختم کریں، عدلیہ اکٹھی ہو کے اس ملک کی ترقی اور اس باقی چیزوں کی طرف توجہ دے. یہ ذاتی اناد اور جو ذاتی آپ کے مسائل ہے یا کوئی ایجنڈا ہے یا کوئی پیچھے سے تارے کھینچ رہا ہے، اس طرح کا تاثر ختم ہونا بہت ضروری ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.